بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے ناخن اور بال بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کہاں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی ممی ہے یا لاش ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس چینل پر آپ کو دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہے گی۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا۔ کیا ان کی باقیات موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو کس حال میں اور کہاں موجود ہیں؟ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی میں گزرنے کا راستہ دے دیا گیا تھا، مگر اس دور میں اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا، جبکہ اس کے لشکر کا کوئی فرد نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا۔ اس کی لاش کو دربار پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان کے ساتھ ایک تابوت میں ڈال کر محفوظ کر دیا۔ انوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون، جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد پانی میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی، مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح مسالہ لگا کر غنود کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلابات دیکھے، جن کی گرد کے نیچے بہت کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی غنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور صرف لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ناظرین، سال 1971 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ کے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونوں کی غنود شدہ لاشوں تک جانے والے خفیہ راستوں کی طرف رسائی مل گئی۔ ناظرین، احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے موجود تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اس کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو
دوسری ممی کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ کے مقام پر لے گئے۔ ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی کی تصویر اتار کر اس کا پاسپورٹ تیار کیا گیا تھا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ زیر تصویر میں آپ لوگ فرعون کی ممی کا بنا ہوا پاسپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش کو جب فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کا فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، فرانس کے اعلیٰ وزراء اور فوج کے ساتھ وہاں استقبال کے لیے موجود تھا۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی تھی۔ مائکروسکوپ اور مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی بینی سے جائزہ لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر جسم کے سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت بھی پانی میں ڈوب کے مرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن حمید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے اسے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر کی لاش کا غنود ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اور خدا نے اس کی لاش کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا۔ قیامت تک عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ چوہے اس کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال، آنکھیں، ناخن، سب کچھ بالکل صحیح سلامت۔ وہ لگتا نہیں کہ وہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نئی تر و تازہ لاش ہے۔
حضرت موسیٰ اور ہمارے آخری کریم بنی و آخری زماں انبیاء نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اسے میں مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو پھر میں نے اسے پکڑا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ لاش اسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلپ پر رسائی اور جزائب پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے، جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور نبی امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحریکی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔